بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں چینل وین کے اسٹوڈیو میں، اور جو ہماری خاص پیشکش ہے وہ جو چل رہی ہے وہ لیسن آف کربلا یا لیسن فرام کربلا کے حوالے سے، یعنی ہمیں کربلا سے کیا درس ملتا ہے اور ہم کربلا سے کیا درس لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں صرف آپ اکیلے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ 71 لوگ اور بھی شامل تھے۔ یعنی آپ نے جو قربانی پیش کی وہ 72 لوگوں کی قربانی آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ناظرین، بہت سارے سوال ہیں، ان کے جوابات ہم حاصل کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہماری بات چل رہی تھی خاص کر کربلائی کے حوالے سے تھی، جس میں آپ نے یہ ذکر بھی کیا کہ ذبح عظیم کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، مدینہ چھوڑتے وقت جو حالات تھے وہ، لیکن اس وقت ہم الگ الگ زاویے سے کربلا کی کچھ حقانیت جو حقیقت ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ظلم کے خلاف جو آواز بلند ہوئی، پہلی آواز حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو آواز کو بلند کیا، تو اس کے حوالے سے ہمیں کربلا سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ پہلے تو ایک چیز میں جو عوامی طور پر مشہور ہے جی اس میں ہی عرض کر دوں کہ 72 شہید اور کربلا کے 72 شہید کی بات ہوتی ہے، لیکن شہدائے کربلا کی تعداد اس سے زیادہ ہے، 100 سے اوپر ہے۔ اور 72 شاید ایک بہت بزرگ شخصیت نے اس بات میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے 72 وہ ہوں جن کو سپاہی کہا جا سکتا ہو، لڑنے والے تھے، اور مثلا جیسے جناب علی اصغر تھے اور جناب قاسم ہیں یا کچھ اور، وہ بچہ 10-11 سال کا تھا جو شہید ہو گیا، تو وہ 72 میں تو بیچارہ وہ شامل نہیں ہوگا، سپاہی نہیں تھا، مظلوم تھا، تو شاید اس لیے یہ اس کی شہرت ہو گئی ہو۔ خیر، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلیے وہ 100-125 تھے کہ اتنے تھے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا جو جمع ہوا۔ تو جو بات آپ نے فرمائی اس کے اعتبار سے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں جو کوالٹی ہم کو دکھائی پڑتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ویلوز کے اوپر، ویلوز کے دفاع کے لیے آپ لڑے اور آپ جمع ہوئے۔ توجہ طلب بات یہ ہے جس پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا کہ اس وقت ٹکرا کے سب لوگ شہید ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ ماتم مجلس کیا کریں؟ یہ مقصد رہا ہو کہ پھر بعد میں کافی ہوگا، عزاداری ہوگی؟ آپ کا مقصد تھا کہ اس وقت سے لے کے اور ہر وقت تک لوگوں کو ذہنی طور پر جگایا جائے، ذہنی بیداری، مینٹل طور پر اس وقت بھی جاگ جائیں جو لوگ تھے۔ تو اس کے لیے دیکھیے، اگر امام حسین علیہ السلام جیسے بہت سی قربانیاں ہیں، جناب یحییٰ شہید کیے گئے، ائمہ ہمارے جتنے امام ہیں ہمارے، کسی کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، کسی کے ساتھ یہ ہے، بہت سے لوگوں کو، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہمارے عیسائی بھائیوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ انہیں کروسیفائی کر دیا گیا، صلیب پر چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مگر آپ جتنی قربانیاں دیکھیں یہ سب انڈیویجول قربانیاں ہیں، یعنی، اور اس میں پبلک اور مجمع یہ کہہ کے آسانی سے بھاگ سکتا ہے کہ بھئی یہ لوگ خاص لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، یہ مہارشی ہیں اور یہ عالم ہیں اور یہ عالم دین ہیں اور یہ امام ہیں اور یہ رسول ہیں اور یہ نبی ہیں، ہم کیا، ہم تو جاہل آدمی ہیں، ہم تو بہت غریب آدمی ہیں اور معمولی سی نالج ہماری ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب، یعنی اس کو پیش کرنے کے لیے یوں کہیں، مدینے سے چل کے اور مکے سے پھر کوفے کی طرف، اور کوفے کی طرف، بلکہ کوفے میں پہلے اپنے سفیر کو بھیجا تھا، اور پھر کوفے سے کربلا تک پہنچ کر کے پوری اسٹریٹجیکل بیس بنایا کہ آپ نے ایک یعنی جماعتی تنظیم دکھائی، ڈسپلن آف دا گروپ، پورا گروپ جو ہے پیش کیا، کیونکہ یہ گروپ، میں اس کو ایسے ہی لوں، آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پیڑ کی جڑ ہوتی ہے وہ ہے، یا یوں کہیں کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، یہ وہ ہے، یہ اگر لگا دیا جائے گا تو بھی یہ درخت بنے گا، یہ درخت میں پھل آئیں گے اور پھل سے پھر پیڑ نکلیں گے، یعنی وہ جو انسانی ویلوز ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ اب جماعتی تنظیم میں
ہوتا کیا، کوئی بھی جماعت، حیرت ہوگی جتنے نبی گزرے ہیں سب کے ساتھ یہ مصیبت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جتنے بنی اسرائیل تھے سب کو آزاد کروایا، فرعون کے اس ظلم سے لے کے آئے، من و سلوہ آسمان سے کھانا اتر رہا ہے تمام ان لوگوں کو۔ اس کے بعد جب فلسطین کی طرف لے جانے لگے تو وہاں کے انہوں نے تنومند لوگوں کو دیکھا تو پوری قوم نے کہا کہ بھیا آپ جائیے، آپ کا اللہ جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے انبیاء کے ساتھ بہت ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لوگ پتہ نہیں کس سسٹم سے لے کے جاتے ہیں، ہم صرف ایک انسانی سطح سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب آئے، احد کی لڑائی دوسری بڑی لڑائی ہے، اور آپ نے ایک درہ تھا، پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر 50 آدمیوں کو تعینات کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کے انچارج تھے، سب کے ساتھ پاس تیر کمان تھے، اور کہا کہ اگر ہم قتل بھی ہو جائیں اور ہماری لاش کو چڑیاں نوچ کے کھا رہی ہوں، مان لے پرندے اتر آویں، تو بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ مگر جب وہ لشکر پسپا ہوا، جو مخالف لشکر تھا، ابو سفیان لے کے آیا تھا، وہ لشکر لوٹا ادھر سے، اور جب لوٹ گیا تو جتنا مجمع تھا وہ وہاں لوٹنے لگا مال غنیمت، کسی کی زرہ کہ وہ بہت قیمتی تو نہیں رہی ہوگی، مطلب تلوار زرہ جب ملنے لگی تو وہ پھر وہاں پر نہیں رہ پائے، جہاں پر وہ لوگ تھے درے پر نہیں رہ پائے۔ 5 یا 7 آدمی رکے تھے جو سب شہید ہو گئے تھے۔ ادھر سے خالد بن ولید تو اپنے سرکردگی میں دستہ جو پلٹا، اس نے سب قتل کر دیا، 5-7 آدمیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس کے بعد جب یہاں تلواریں برسنے لگیں تو اپنوں نے اپنوں ہی کو مار ڈالا، رسول اللہ تنہا رہ گئے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی جماعتی سطح پر کام نہیں کر پائی، ڈسپلن نہیں پیش کر پائی۔ اس میں رسول اللہ کی کوئی معاذ اللہ کمی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ افراد صرف کیا چیز تھی جس نے پلٹ دیا؟ دنیا کا مال تھا، ذرا کتنی بھی قیمتی ہو، سونے کی بھی ہوتی تو کیا تھی، حیثیت تھی۔ اللہ کے رسول آواز دے رہے تھے، لوگ پکار رہے ہیں، اور پھر لوگ ٹک نہیں رہے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کبھی جو مل جائیں گے اور تلاش کیے جائیں گے، یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جماعتی تنظیم میں ان کی جو فکر تھی ایک کر دی، سب کی فکر ایک ہو گئی، یعنی فکر میں کوئی وہ اختلاف نہیں رہ گیا۔ تو مثلاً سیم تھاٹ ان کا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ارادہ ہے جو کرنا ہے، اب اس کو یہ ہونا ہے نا۔ ایکشن میں یعنی عمل میں وہ ہم آہنگ ہو گئے، یونٹی تھی، ایکشن میں ہم آہنگ ہو گئے، یونٹی تھی، اور ایسے ہی سوچنے میں ہم آہنگ ہو گئے۔ اس لیے کہا یہ گیا ہے، بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ کربلا میں جو آپ ذبح عظیم کی بات آپ نے چھیڑی تھی، اسی کو کہہ دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رسول اللہ سے وعدہ ایک قربانی کا تھا، جو آپ نے وعدہ اپنے بچپن میں کیا تھا اللہ کے رسول سے، مشہور وعدہ طفلی، مگر امام حسین نے کربلا میں آپ نے جیسا کہا تھا 72 اور 72 نہیں بلکہ 125 قربانیاں پیش کیں، اور ان میں ایک حسین نہیں تھا، ہر سن کا حسین موجود تھا۔ 6 مہینے کا حسین بھی تھا، اس کی فکر وہی تھی، جو 18 سال کا تھا اس کی بھی فکر وہی تھی، سب کی، یہاں بوڑھا جو تھا اس کی فکر پہ وہی تھی۔ اچھا جماعت ہوتی ہے، جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جماعت کی ایک بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بڈھوں کے اندر بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلدی بڑھتے نہیں، جوانوں میں جوش ہوتا ہے، بچوں میں تھوڑا سا پیچھے، یعنی وہ کچھ کھلندڑا پن ہوتا ہے۔ کربلا میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، بوڑھوں میں بالکل جوانوں کی طاقت سینہ تانے ہوئے حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جوانوں کی فکر، یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی اکبر نے امام حسین سے پوچھا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جناب امام حسین نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر ہمیں موت کا کیا ڈر ہے؟ یعنی یہ تھے کہ جوان جس کو زندگی کی امیدیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جماعتی تنظیم کے طور پر پیش کر کے بتایا کہ ہم بھی ایک ایسا معاشرہ اور سماج بنا سکتے ہیں
اگر اس کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، تو آپ کو تمام چیزیں ایک ساتھ ملتی چلی جائیں گی، ایک فکر اور اتنی ڈسپلن، یعنی جس کی میں نے آپ سے بات کی. اتنے لوگ رہتے، رسول اللہ نے کیا کہا تھا احد میں، ہماری بوٹیاں نوچ کے جان وہ چڑیاں کھا رہی ہوں تو نہیں آنا، کوئی نہیں رک پایا. امام حسین کیا کہہ رہے تھے، بھائی چلے جاؤ، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تم کیوں اپنی جان دیتے ہو، اور کوئی پیچھے جانے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. اچھا دوسری بات وہاں کیا تھا، وہاں پانی بھی نہیں مل رہا، دوسری طرف چلو پانی مل جائے گا، حکومت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، تمام چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ بہت بڑی بات تھی جو امام حسین نے کربلا میں پیش کر کے دکھائی. اور اتنا بڑا انقلاب انفرادی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. امام کھڑا ہو جائے اکیلا، وہ بہت اچھی نمازیں پڑھتا ہے، جماعت امت کیا کر رہی ہے، وہ بہت پاکیزہ نفس ہے، اس کے ساتھی اس طرح کے نہ ہوں تو پھر امام کو خود ہی معاذ اللہ سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے. امام حسن کی سلوک کی بنیادی یہی تھی کہ وہ افراد نہیں رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے. اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ دیکھی جائے، آپ خود حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، اصحاب 18 بنی ہاشم سبھی لوگ تھے کربلا میں، لیکن اتنی زیادہ مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور ایثار اور قربانی کے جذبوں سے لبریز، آخر کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے، یہ ٹو سائیڈڈ ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کا لیڈر کی حیثیت سے ایک کمال ہے کہ انہوں نے بالکل جیسے وہ تسبیح کے دانوں جو ہوتے ہیں پرو دیے جاتے ہیں، تسبیح بن جاتی ہے، ان کو بنا دیا تھا. اور ان لوگوں کا بھی کمال ہے کہ وہ اس میں انتہا، اب اس سے زیادہ مشکل دیکھیں، یزیدی لشکر یا یزیدی فکر کے لوگ جو جمع ہوئے تھے، وہ ابن زیاد اور شمر و ابن سعد، یہ سب یہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو شاید یہ پھاوا بھی بند کر دیتے امام حسین پر، یہ جتنا کر سکتے تھے. اسی لیے کہی گئی ہے یہ بات، اکثر کہی جاتی ہے، اور پھر میں یاد دلاتا چلوں، کہا یہ گیا ہے کہ کربلا میں ہمیں یزید کے ظلم کی انتہا کا پتہ چل جاتا ہے، مگر حسین کے صبر کی انتہا اب بھی نہیں معلوم ہوئی کہ امام حسین کتنا صبر کرتے اور کس حد تک جاتے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ابھی بھی، کہ وہ اور کرتا تو وہ کیا کرتے، تو ابھی نہیں تھی. تو یہ جو جماعتی سطح پر جو آپ فرما رہے ہیں، اتنی مشکل تھی منزل. بھائی وہ تو جب حضرت کے اوپر، مجھے یاد ہے کہ شاید کہیں پڑھا تھا میں نے کہ نیپولین یا کسی نے کہا تھا کہ نیپولین کے ساتھی جب اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، تو اس نے ایک نفسیاتی طور پر ایک وار کیا. اس نے فرانس کا جھنڈا بچھا دیا، کہا جانا ہے تو ایسا پیر رکھ کے چلے جاؤ، یعنی روکنے کے لیے اس نے یہ تھی. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں چراغ بجھائے دے رہا ہوں، اگر چہرے سے کچھ مشکل ہو تو چلے جاؤ، میرے ساتھیوں میرے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. تو یہ جو کانسیپٹ تھا، یعنی میں نے وہی کہا نا کہ ہر آدمی میں ایک روح بھر دی آپ نے. اور یہ دیکھیں کیا تھا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، امام کی محبت، یہ تمام محبتیں یکجا ہو گئی تھیں، اور ان میں ڈسپلن اس منزل پر آ گئی تھی کہ وہ کوئی چیز کر ہی نہیں رہے تھے. جناب یہ شمر آیا اور بدتمیزی کرنے لگا ادھر سے شب عاشور، تو جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی جو صحابی رسول بھی تھے، اب پتہ نہیں ہم لوگوں کی مجبوری مسلمانوں کی ہے کہ وہ صحابی رسول اگر امام حسین کے لشکر میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی کوئی وہ قدر بھی نہیں رہ جاتی جو عام صحابی کی قدر ہوتی ہے. تو حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور تو اتنے بزرگ بھی رہے ہوں گے مگر کمال کے تیر انداز تھے. تو آپ نے کہا مولا یہ میری تیر کی زد پر ہے، شمر ملعون مار دوں. اب یہ دیکھیں یہ ہے کہ نہ جنگ سے بھاگنا ہے، نہ جنگ کرنا ہے، نہ لڑنا ہے، امام کی نظر پر نظر ہے. حضرت نے فرمایا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے. آپ نے نہیں مارا. تو جو بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو یہی ملتا ہے کہ جو جہاں پر بھی امام نے وہ پوچھتا ہے کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو امام حسین کی جو روح ایمان ہے وہ سب میں دوڑ رہی تھی، وہی روح ہے جو تمام لوگوں میں، جبکہ وہ معصوم نہیں تھے، وہ غیر معصوم تھے، جو لوگ موجود تھے ان میں یہ دوڑ رہی تھی. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ فکر جو انہوں نے ڈال دی، اس کی وجہ ہی سے یہ قربانی آفاقی بھی بنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ظلم سے ٹکرانے کی وہ طاقت بھی ملی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تھے 72 ساز
لیکن ایک ہی آواز تھی. شاعر کہہ رہا ہے کہ کربلا میں وہ 72 ساز تھے، آواز ایک ہی تھی، یعنی آواز وہی تھی جو حسین ابن علی کی تھی. وہ جس کے کی گردن سے بھی نکل جائے، وہ جس کے حساب سے بھی نکل جائے، وہ آواز وہی تھی. بے شک بے شک. ہدایت کی جہاں پر بات آتی ہے، وہ بھی خاص کر ظالموں کی، کربلا میں جتنے بھی ظالم موجود تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی تھیں، اور اس کے عوض میں جو ظالم تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے ایک بات بتائیں، کبھی بھی کوئی نبی آیا ہو، کوئی رسول آیا ہو، کوئی یعنی تھنکر آیا ہو، جو بات وہ کہتا ہے سب لوگ تو قبول نہیں کرتے. تو یہ امید ہی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر سب لوگ ایماندار ہی ہوتے اور سب اچھے ہی ہو جائیں تو بھی جہنم ہوتا ہی نہیں، خالی جنت ہی ہوتی. اللہ کو بھی تھی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جب ابلیس جو وہاں پر رہا تھا، پتہ نہیں کئی ہزار سال جو بھی ہو، اتنی نماز پڑھی تھی، وہ یہ کیا تھا، اور اس کی یہ پوزیشن تھی، جب وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو دوسروں کی گمراہی تو جو یہاں کے انسان ہیں ان کی کیفیت کیا بیان کی جائے. تو آپ کا یہ کہنا جو ہے نا، اس میں آپ یہ پہلو رکھیں، امام حسین علیہ السلام نے پورے راستے، یعنی مکے میں جتنے دن قیام رہا، آپ نے دین کیا ہے، حق کیا ہے، لوگ کیا ہیں، حکومت پر یہ تبصرے بھی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یعنی دیکھیے قاعدے سے یہ تمام قوموں کو، ہماری ملت کو بھی یہ بات سمجھنا ہے، یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا کچھ کرتے ہیں عزاداری میں، خدا کرے اس سے زیادہ کریں، بہت اچھا کام کریں، لیکن یہ سب جتنی رسمیں ہوتی ہیں یہ کسی حقیقت کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی ایسی بات ہے جس کو زندگی دینے کے لیے یہ ہمارے سامنے یہ بات لائی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آتا ہے کچھ حقیقتوں کو حیات دے دے، زندہ کر دے. یہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. اچھا، اب امام حسین علیہ السلام نے مکے کے بعد جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی شہادت کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ بن جائے. بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کہی. آپ کی شہادت ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے، یہ آپ کی پوری اپروچ تھی. تو جب آپ نے کیا کیا، مکے سے بھی آپ چلے کوفے کی طرف. کوفے میں پہلے آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا تھا جناب مسلم ابن عقیل کو، وہ ہے ان کی شہادت کی خبر آئی. جب شہادت کی خبر آئی تو بھی آپ نے موومنٹ ادھر کیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نہیں صاحب آپ اب گرفتاری کے لیے، اب ابن زیاد چاہتا ہے آپ کو گرفتار کر کے لائے، تو آپ ایک کیپٹیو یا قیدی کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتے تھے. یہ سنا. دیکھیں جب حر کا لشکر سامنے آیا راستے میں اور اس نے کیا تو آپ نے تب راستہ بدلا اپنا، اور اس وقت بھی آپ نے ٹکراؤ کو ہٹایا. جو مین شاہراہ تھی اس کی طرف سے آپ نے ایک شارٹ کٹ لے لیا. بالکل. اچھا، اسی لیے وہ لوگ بھی جب دوڑے کہ ادھر پہنچے جس میں وہ پیاسے ہو گئے تھے، تو بھی امام حسین نے، یعنی بات یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی ہیں، انسان ہیں، یہ گھوڑے ہیں، جانور ہیں، ان کی ویلوز کے لیے عرب میں آج بھی پانی سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پانی سے زندگی بچتی ہے اور ختم ہوتی ہے. آپ نے اپنا وہ پانی پلایا، ان لوگوں کو پانی پلایا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھے کیا ٹالرنس ہے آپ کا، ایمان کی منزل. امام حسین جیسا آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تو ہمارے یہاں مولوی زبردستی چاہتا ہے کہ میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یہ اس کی فکر ہونے لگتی ہے کہ وہ اس مسجد میں کیوں چلا جاتا ہے، اس میں کیوں نہیں آتا. امام حسین اسلام نے اس سے پوچھا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے سپاہیوں کو پڑھاؤ گے؟ ہم نے پانی پلایا، تبرک دیا ہے، ہم بیٹھو یہاں نماز پڑھو ہمارے ساتھ. ہم کہیں نہیں، آپ نے نہیں کہا. ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. پھر آپ نے نماز پڑھی. اس وقت بھی آپ نے خطبہ دیا اور بتایا کہ دیکھو کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اسلام کو کیسے بدلا جا رہا ہے، اور مجھے یہ وہ ہے اور میں اس لیے آیا ہوں، اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو، تمہارے خط پر آیا ہوں تو میں واپس چلا جاؤں. اور حضور نے کہا بھی بعد میں جب پھر عصر کی نماز ہوئی، پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا جو آپ ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کی ہدایت کے لیے آپ نے اس پر بات کی. تو اس نے کہا ہمیں نہیں معلوم کن لوگوں نے خطوط بھیجے. تو خیر وہ آپ نے دکھائے کیا خطوط. خیر اس کے بعد وہ پھر وہ ہونے لگا. وہ آپ نے کہا میں واپس جاؤں گا. اس نے کہا آپ کو کوفے چلنا پڑے گا. آخر میں وہ یہ ہوا وایا میڈیا کہ اب بیچ میں چلیے ہم خط بھیجتے ہیں اور جو ابن زیاد کہے گا وہ ہوگا. یہ بھائی تو کربلا کی طرف جو آپ کا موومنٹ ہے، آپ جہاں چاہتے تھے اس کی طرف روانہ ہوئے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہدایت امام حسین ہی کی وجہ سے حر جو تھا وہ امام حسین کی طرف آیا، اور اکیلے حر نہیں آیا ہے. روز عاشورہ بھی کئی لوگ ہیں جو آئے ہیں. روز عاشورہ سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں. روز عاشورہ بھی امام حسین السلام کے پاس دو جو خارجی تھے جو ہمیشہ لڑتے رہے تھے وہ آئے تھے.
تو اچھا کہا ہی جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو بھی ہدایت کر دی تو بس سمجھیے کہ کام ہو گیا. اور یعنی مطلب پوری ایک کو قتل کر دینا، پوری کائنات کو قتل کرنا، ایک کو حیات دے دینا، پوری کائنات کو حیات دے دینا. تو ایک کی ہدایت بھی ہم نے تو اپنی کوشش کر دی تو ہدایت. اچھا یہ ایک وہ ہدایت ہے جو آپ نے اس وقت کی. دوسری ہدایت ہے کہ جو سن 61 ہجری سے اب تک چلی آ رہی ہے. یہ ہدایت ہی ہے جو اس وقت بھی ہو رہی ہے کہ دیکھو حق کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. اپنوں کی بھی اور جو نہیں جانتے امام حسین کو ان کی بھی، سبھی کو ہدایت دے رہی ہے. تو آپ نے روز عاشور بھی پھر آپ نے یہی کیا کہ ایک دم سے لڑائی 9 محرم کو، جیسے میں نے آپ سے کبھی کہا تھا کہ اچانک حملہ ہوا. اب اگر اچانک حملہ ہوتا ہے امام حسین بھی لڑنے لگتے. دیکھیے صرف خالی یہ نہیں کہ مر جانا ہی شہادت نہیں ہوتی ہے. شہادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مشن کو زندہ کرنا. تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ بھئی 1 رات کی مہلت دے دو. وہ لوگ بدتمیزیاں بھی کر رہے تھے کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اسی پر آدمی غصے میں آ جائے کہ لڑ لیں گے اور سمجھ لیں گے اور نپٹ لیں گے. نہیں، 1 رات کی آپ نے مہلت. صبح عاشور بھی آپ نے ہدایت کا معاملہ کیا. آپ گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں گئے جو جنگ کی سواری ہے، بلکہ آپ اونٹ پر بیٹھے. اور اونٹ پر بیٹھنے کے بعد قرآن سامنے رکھا اور اس کے بعد پوری تقریر کی جو خطبہ موجود ہے، شاید کبھی آگے تذکرہ کروں، پورا خطبہ موجود ہے. اور کہا کہ بھئی ایسا ایسا ہے، تم ہے چلو. مطلب یہ ہے یہاں تک جب ظہر کا وقت آیا تو بھی جب لڑائی اس نے شروع کر دی اور پھر ظہر کا وقت آ گیا تو بھی آپ نے یہی کہا کہ اچھا بھئی اتنی دیر لڑائی روک لو، تم بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی نماز پڑھ لیں. اور وہ تیار نہیں ہوئے. اب تمام کم سے کم مسلمان تو فیصلہ کر ہی سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کس کے ساتھ ہدایت ہے اور کون کیا کر رہا ہے. تو آخری منزل تک آپ نے دامن ہدایت کو چھوڑا نہیں. وہ کریں گے، وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ بحث نہیں. آپ نے ظالموں کی ہدایت کی طرف رخ کیا اور اس کے پازیٹیو رزلٹ اس وقت بھی آئے. یعنی یہ نہیں ہے اس سے بڑا پازیٹیو رزلٹ کیا ہوگا کہ ایک آدمی دنیاوی زندگی چھوڑ کے موت کو گلے لگانے کے لیے آ گیا ہے. ایک انسان ہے جو وہاں سے آ گیا یہاں، اور ایک ہائی پوزیشن کا آدمی 1000 سپاہیوں کا سردار ہے. اور امام حسین نے پھر آپ کی شہادت پر، جناب حر کی شہادت پر کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اور میں تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا، حر. یعنی مطلب جو باطل سے کٹ کے حق کی طرف آ جائے. بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہسٹوریکلی ثابت ہوں گی، بہت سی چیزیں شاعری میں آ گئی ہوں گی، یہ بھی ہے. لیکن یہ کہ کسی آدمی کا حق کو قبول کر لینا اور حق کے پاس آ جانا. اور اس خطرہ یہ بھی، میری فیملی تو وہیں رہتی، کوفے میں ہے، ان کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. میں آ رہا ہوں سر انشاءاللہ. اور بہت ساری باتیں ہیں، تاریخی اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں اس کے کہ چلو اچھا ہوا ہورا گیا سرور کے قدموں میں، یزیدی فوج میں اب کون عزت دار باقی ہے. وہیں دوسرے 2 بند کہ الٹ دے گا سپاہ شام کو تیغ تبسم سے، الٹ دے گا سپاہ شام کو تیغ تبسم سے، حسینی فوج میں 6 ماہ کا فنکار باقی ہے. فی الحال ناظرین ہم آپ سے یہیں پہ اجازت لینا چاہیں گے، وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے پروگرام کو. اور آپ ہر بار کی طرح اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.